أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين۔ غزوہ احد کے سلسلے میں جو آخر میں واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ابو سفیان نے مکہ سے آتے ہوئے قافلے سے یہ بات کہی تھی کہ اگر جا کے تم مسلمانوں میں خوف پیدا کرو اور انہیں یہ کہو کہ ابو سفیان لشکر لے کے آ رہا ہے تو میں تمہیں اوقاز کے میلے میں ایک اونٹنی کے برابر کشمش دوں گا۔ اور اس قافلے نے آ کے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور وہ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے اور دوبارہ تم جانے کا قصد ترک کر دو۔ اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو اس کے جواب میں انہوں نے یہی بات کہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان، در حقیقت یہ شیطان ہے، یخوف، اصل میں یہ کیا تھا، یخوفکم، جو ڈراتا ہے تم کو۔ کس سے ڈراتا ہے، کس کے ذریعے ڈراتا ہے؟ اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ شیطان کے دوست وہی ہیں جو کہتے ہیں جی کافروں کی طاقت بہت زیادہ ہے، ڈر جاؤ ان سے۔ جب تک وہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرتے اس وقت تک ان کا مقابلہ کرنا حماقت کی بات ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے دشمنوں سے کہ کافروں سے لڑائی نہ کرنا، بڑی طاقت ہے ان کی، بہت زیادہ ملک اکٹھے ہو گئے، ہلاک کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ اولیاء کون ہوئے؟ منافق اور غداروں کا ٹولہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جو تمہارے غدار ہیں اور جو منافقوں کا ٹولہ ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے کافروں سے اور مشرکوں سے کہ ان کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ڈر جاؤ ان سے، ان کی بات مان لو، جو کہتے ہیں ویسے ہی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تخافوہم، ان مشرکوں اور کافروں سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مجھ پہ ایمان لائے ہو، واقعی اگر کلمہ پڑھنے والے ہو، واقعی اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہو، اللہ پہ تمہارا ایمان ہے، یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان اللہ مع المؤمنین مع الصادقین مع الصابرین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کے جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری لڑائی ہے مسلمانوں اور کافروں کی، اس میں میں ریفری نہیں ہوں، میں غیر جانبدار نہیں ہوں، اس میں میرا ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، میرا پلڑا جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان والا ہے، میری طاقت اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی خواہ قوت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو۔ یہی وہ بات ہے جو بار بار ان جو غزوات ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرو، موت کو دعوت نہ دو، جنگ خود نہ چھیڑو، لیکن اگر کافر مسلط کر دیں تو پھر کافروں سے نہ ڈرو، پھر ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب آگے یہ جو واقعات تھے غزوہ احد کے وہ تو ختم ہو چکے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے معاملے کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور یہ 2 آیتیں یا 3 آیتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس موضوع کو اب ختم فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور تجھے رنجیدہ نہ کرے، غمزدہ نہ کرے،
کون غم زدہ نہ کرے؟ الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو تیزی دکھاتے ہیں، فی الکفر، کفر کی طرف جانے کے لیے، کفر میں جانے کے لیے، کفر کی طرف جانے کے لیے، جو بڑے بے چین ہیں، بڑے بےتاب ہیں کافروں سے ملنے کے لیے، لا یحزنک، تجھے ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ رنجیدہ نہ کرے۔ کون مراد ہے اس سے؟ الذین یسارعون فی الکفر، کافر تو ہیں ہی، کافر یا مشرک جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی دشمن ہیں، لیکن جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا، وہ کن کا طرز عمل تھا؟ وہ تھا منافقوں کا۔ اللہ کے رسول کو غم جو پہنچا، صدمہ جو پہنچا، دو طرح سے تھا۔ ایک غم تو اس بات کا کہ منافق جو ہیں یہ کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ مل گئے، اب یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے مسلمانوں کو۔ دوسرا غم کیا تھا؟ دوسرا غم یہ تھا کہ اتنا ان کو سمجھایا میں نے، اتنی ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا میں نے، اتنی اللہ کی توحید میں نے بتائی ان کو، پھر بھی ان کے پلے کچھ نہیں پڑا، بالکل یہ خالی کے خالی رہے۔ منافق لوگ جو ہیں، نمازیں بھی پڑھی انہوں نے ہمارے ساتھ، روزے بھی رکھے انہوں نے ہمارے ساتھ، کلمہ بھی پڑھا انہوں نے ہمارے ساتھ، صدقہ خیرات بھی کیا ہمارے ساتھ مل کے سارا کچھ، اس کے باوجود ان کا اندر ایسا کہ ویسا ہی رہا ہے، اندر سے یہ نہیں بدلے۔ دونوں طرح کا غم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک غم تو یہ کہ کافروں کی قوت میں ان لوگوں نے اضافہ کیا اور ہمارے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ اور دوسرا اس بات کا غم بھی تھا، اس بات کا رنج بھی تھا کہ یہ بدبخت ایسے کورے نکلے ہیں کہ میں نے اتنا انہیں سمجھایا ہے۔ بالکل وہی حضرت نوح علیہ السلام والی بات، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا ثم دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ یا اللہ، میں نے انہیں چپکے بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، کھلے عام بھی سمجھایا، چھپ کے بھی سمجھایا، ہر طریقے سے بات بتائی ان کو، دلائل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ ایسے احمق اور بیوقوف نکلے کہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوا انہیں۔ دونوں باتوں کا غم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم دور بھی فرمایا کہ لا یحزنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی لحاظ سے بھی ان کے بارے میں غم نہ کریں۔ یسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، انہم، بے شک یہ منافق، لن یضر اللہ، نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو۔ اللہ کو نقصان پہنچانے سے مراد اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو، ظاہر ہے اللہ تک تو رسائی نہیں ہے کسی کی، اور نہ ہی اللہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی گمان تھا کہ یہ اللہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں اپنی دوغلی پالیسی سے، اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنی غداری کی وجہ سے جو آپ کو دکھ پہنچا ہے، رنج پہنچا ہے کہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچے ان کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس بارے میں بالکل غم نہ کریں۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے مواقع پہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، اس لیے کہ ان حالات سے متاثر ہو جانا یہ ایک فطری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بشر ہی، اللہ کے رسول تھے، لیکن بشری تقاضا بہر حال موجود تھا۔ کسی نے دھوکہ اور فریب دیا تو دکھ پہنچنا قدرتی بات تھی۔ جس طرح اچھی بات دیکھ کے خوشی بھی ہوتی تھی، اسی طرح کوئی صدمے کی بات دیکھ کے رنج بھی پہنچتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فطری بات تھی۔ اس لیے گاہے بگاہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی ان باتوں کی کہ دنیا میں یہ کافر اور مشرک جو ہیں یا منافق جو ہیں، ان کو بڑے پھل پھول لگے ہوئے ہیں، ان کو بڑی نعمتیں حاصل ہیں، دنیا میں بڑی چمک دمک ہے ان کے پاس،
اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کی وجہ سے بار بار مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ لا یحزنک، ان کی یہ چیزیں تمہیں کسی غم میں نہ ڈالیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کافروں کا، مشرکوں کا اور منافقوں کا دنیا کے ملکوں میں بھاگنا دوڑنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے. فرمایا متاع قلیل، یہ جو ان کی بھاگ دوڑ ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دنیا کا مال دولت ہے، جو نعمتیں میں نے ان کو دے رکھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ بہت ہی تھوڑی ہے، مختصر وقت کے لیے ہے، یہ نعمتیں بالکل عارضی ہیں. ثم مأواہم جہنم فبئس المصیر، اس کے فوراً ہی بعد ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگا جو بہت ہی بری جگہ ہے. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہوں، یہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے ان لا یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، ان لا یجعل، کہ اللہ تعالیٰ نہ رکھے، نہ کرے، نہ بنائے، لہم واسطے ان کے، حظا حصہ، فی الآخرۃ آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ان کو دولت اور مال دے دیا ہے، جو چمک دمک دنیا میں دے دی ہے، جو رنگینیاں اللہ نے دنیا میں دے دی ہیں کافروں کو اور مشرکوں کو، ان کی وجہ سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں یہی بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو جو میں نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جو مال دولت دے رکھا ہے میں نے ان کو، لا تعجبک، یہ تجھے کسی حیرانگی میں مبتلا نہ کرے، تمہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، ان یعذبہم فی الدنیا، کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے اس مال اور دولت کے ذریعے، وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح اس حال میں قبض کرے کہ یہ حالت کفر میں ہوں، اور جیسے ہی یہ مرے اس دنیا میں سیدھے جہنم میں چلے جائیں. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب یہ مرتے ہی برزخ نہیں بلکہ سیدھے جہنم میں جائیں. جس طرح شہید جو ہے وہ برزخ کی بجائے سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منافق جیسے ہی مریں ویسے ہی برزخ کی بجائے سیدھے جہنم میں چلے جائیں. اس لیے فرمایا کہ جو دنیا میں نے مال دولت انہیں دے رکھا ہے، اس سے آپ لوگ کسی دھوکے میں نہ پڑیں، آپ اس سے کسی غم میں یا رنج میں نہ پڑیں. آیتیں تو بڑی واضح ہیں اور بڑی کھلی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان لوگوں کو مال دولت کیوں دیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو رنگینیاں کیوں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ یہ نعمتیں نہیں دی، ان کی بڑی قیمت رکھی ہے اللہ نے. یہ جو ہم نماز روزہ کرتے ہیں، یہ قیمت ہے نعمتوں کی. جو آدمی یہاں قیمت ادا نہیں کرے گا اس کو بڑا بھاری نقصان ہوگا، بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ان نعمتوں کی. یہ مفت کی نہیں ہیں نعمتیں. اور اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ان کی نعمتوں پہ جو دنیا میں نے انہیں دے رکھی ہیں، نہ تمہیں تعجب ہونا چاہیے، نہ تمہیں رنجیدہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی یسارعون فی الکفر، نہ ہی بھاگ بھاگ کے کافروں میں جانا چاہیے تمہیں. بہانے ہم بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن نہ پڑھنے کا بڑا ہی نقصان ہے.
بالکل بظاہر عمل وہی منافقوں والے ہے، دل اگرچہ منافق نہ ہو، اعتقادی منافق نہ ہوں، لیکن عمل جو ہے وہ منافقوں والے ہی ہیں کہ بھاگ بھاگ کے کافروں کی جولیوں میں پڑتے ہیں. بچے کی تعلیم نہیں ہو رہی، اور اچھا جی علاج کرانے کے لیے امریکہ جانا ہے، علاج کرانے کے لیے یورپ جانا ہے. امریکہ کا خدا کوئی الگ ہے، یورپ میں اللہ کوئی اور ہے. اتنا بھی ایمان نہیں رہا کہ صحت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، خواہ انسان پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا سعودی عرب میں ہو یا مصر میں ہو، سوڈان میں ہو، صحت تو اسی نے دینی ہے. ضروری ہے کہ موت جو ہے وہ کسی کافر ملک میں ہی آئے، ضروری ہے کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وہاں سے لا کے دفن کرے اپنے ملک میں. کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے ملک میں مر جائے بیماری کے ساتھ، بجائے اس کے کسی کافر ملک میں جا کے دفن. پڑھائی ہماری اپنے ملکوں میں نہیں ہوتی، علاج اپنے ملکوں میں نہیں ہوتا، اور پھر نوکریاں نہیں ملتی اپنے ملکوں میں. وہ بھی نظر یہی ہوتی ہے جی وہاں کا اگر پاسپورٹ مل جائے تو پھر اتنی تنخواہ ملے گی. بالکل وہ دین ہے رہا ہی نہیں دین والا کہ دین کے پہلو سے بھی کوئی آدمی سوچے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، یا اس کی آخرت کیسی ہوگی، یا دنیا کیسی ہوگی. اور جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے نا، یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا، دنیا میں اللہ عذاب دے ان کو، اموالہم ان کے مالوں کے ذریعے. دنیا میں مال کا عذاب کیا ہے؟ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی اس کی جو ہے نیندیں بھی حرام ہوں گی، بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی. مال جو ہے یہ سراسر فتنہ اور انسان کے لیے سراسر سردردی ہے. مال جتنا بڑھتا جائے گا اتنی بے سکونی، بے چینی، اور اتنا اضطراب، اور اتنی بیماریاں، اور اتنی تکلیفیں، اور دن رات کی نیند حرام اتنی زیادہ ہوگی جتنا مال زیادہ ہو. فرمایا کہ میں اس مال کے ذریعے دنیا میں بھی ان کو عذاب دوں گا. اللہ نے یہ بات غلط نہیں فرمائی. کتنا مال، وہی دنیا جو دوسروں کے مال ہڑپ. ہم تو اس لیے امریکہ جاتے ہی وہاں مال بڑا ہے، اور وہ انہوں نے ساری دنیا کو بے آرام اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم کنگال ہو رہے ہیں. ہمیں کہیں سے مال ملنا چاہیے، کہیں سے دولت آنی چاہیے، خواہ وہ پیٹرول کی صورت میں آئے یا سونے کی صورت میں آئے یا دوسروں کا خزانہ ہمیں ملے، کسی طرح سے دوسروں کی دولت ہمیں حاصل ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی دولت ہے ان کے پاس. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسی مال کے ذریعے ان کو عذاب کروں گا دنیا میں. مال جو ہے، دولت جو ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب دنیا میں ہی بن جائے گا. ساری دنیا کی لعنت ملامت، ساری دنیا کی گالیاں کھا کے بھی خواہ یہی ہے کہ کہیں سے ہمیں ڈالر مل جائیں، کہیں سے پیٹرول ملے، کہیں سے دولت ملے، کہیں سے مال ملے. ہمیں اس کے لیے قتل و غارت بھی ہے، ساری دنیا کی لعنتیں ملامتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دولت اور مال کے لیے ساری دنیا کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس مال کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب کروں گا، اور جیسے ہی مریں گے سیدھا جہنم میں بھیج دوں گا. اس مال اور دولت میں اٹریکشن یا کشش کس بات کی ہے؟ جو مال جو ہے دنیا میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اس مال کے ذریعے عذاب دوں گا ان کو. ہم باغ باغ کے وہاں جاتے ہیں جی، وہاں بڑی اچھی نوکریاں ملتی ہیں، وہاں بڑے ہیومن رائٹس ہیں. ہیومن رائٹس صرف وہی ہیں جن میں ان کی اپنی لذت ہے، جن کی اپنی خواہشات نفس ہیں. اذان کہنے کی آزادی ہے وہاں پہ، نماز کہنے کی آزادی ہے وہاں پہ. نہ آپ مسجد بنا سکتے ہیں، مسجد کا مینار تک نہیں بنا سکتے، اذان اونچی آواز سے نہیں دے سکتے. ہیومن رائٹس کیسے ہیں وہاں پہ؟ ہاں البتہ عورت اور مرد ننگے ہونا چاہیں، بدکاری کرنا چاہیں، زنا کرنا چاہیں، ہم جنس پرستی کرنا چاہیں، شراب پینا چاہیں، جتنے بھی جرائم اور گناہ ہیں وہ کرنا چاہیں، ان کو آزادی ہے ہر بات کی. اور ہماری آنکھیں بھی تب کھلتی ہیں جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کا بیڑا غرق ہوتے دیکھتے. بیٹی کسی ہندو کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، کسی عیسائی یا یہودی سے لو کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے، یا بیٹا کسی عیسائی یا عورت یہودی سے شادی کرتا ہے، تو پھر ہمیں ہوش آتی ہے کہ ہم کہاں آ گئے. فرمایا کہ یہ جو بھاگ بھاگ کے کافروں کی طرف جاتے ہیں، ان کا اس طرح بھاگ بھاگ کے جانا تمہیں رنجیدہ نہ کرے، میں ان کا علاج خود کر لوں گا. ہمارے لیے سبق نہیں ہے اس میں.
آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا. آگے اللہ تعالیٰ نے بات تو وہی ارشاد فرمائی ہے لیکن بڑی بھاری بات ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو. یہ جو منافق ہیں کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے, نمازیں بھی پڑھی مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ میل جول بھی رکھا, ایمان کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر سے اس کو بدل لیا. ایمان لائے ایک دفعہ, کلمہ پڑھا ایک دفعہ, لیکن کفر کے ایمان کے بدلے انہوں نے کیا خریدا؟ کفر خریدا. انہوں نے دنیا کے مفادات کی وجہ سے, ڈالروں کی وجہ سے, دنیا کی عیش و آرام کی وجہ سے, دنیا کی رنگینی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایمان جو قبول کیا تھا اس کو بیچ ڈالا کفر کے بدلے میں. یہ تبصرہ اللہ فرما رہے ہیں منافقوں کے بارے میں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر ہدایت حاصل کی پہلے, لیکن ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم, تجارت کی انہوں نے, چالاکی کی انہوں نے, ہوشیاری کی اپنی طرف سے کہ ایمان تو لے آتے ہیں لیکن فائدہ کافروں سے اٹھاتے ہیں, اندر سے کافروں سے ملے رہتے ہیں, ڈالر ان کے کھاتے ہیں اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ میل تال رکھتے ہیں. فرمایا فما ربحت تجارتہم, ان کے اس بزنس نے, ان کے اس تجارت نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا, کہ ان کی اس خرید و فروخت نے, خرید و فروخت اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی, اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. یہاں پہ وہ جو غزوہ احد کا موضوع تھا تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب آگے پھر مختلف ہدایات ہیں مسلمانوں کے لیے, اور پھر یہودیوں کے بعد جرائم کا تذکرہ جو شروع میں سے اللہ تعالیٰ کرتے چلے آ رہے ہیں, پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا موضوع سخن بدل دیا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. یہ جو منافق مال کے لالچ کی وجہ سے, دنیا کے مفادات کی وجہ سے کافروں سے ملے ہوئے ہیں اور مال کا طمع ہے, مال کا لالچ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے دنیا کا, یہ ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا, لا یحسبن الذین, وہ یہ گمان نہ کریں, انما نملی لہم, کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, کافروں کو, مشرکوں کو اور منافقوں کو. نملی لہم, ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. خیر لانفسہم, یہ گمان نہ کریں کہ یہ ڈھیل جو ہے ان کی اچھی ہے ان کی جانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو, اللہ نے ان کی عمروں میں ڈھیل دے رکھی ہے, اللہ نے ان کی صحتوں میں ڈھیل دے رکھی ہے, اللہ نے ان کی اولادوں میں ڈھیل دے رکھی ہے, اللہ نے ان کے مال و دولت میں ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں, دنیا کی نعمتوں میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے, ہر چیز میں نے فراوانی دے رکھی ہے کافروں کو. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, تم یہ گمان نہ کرنا کہ کافروں کو جو میں نے ڈھیل دے رکھی ہے, جو نعمتیں میں ان کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہوں, خیر لانفسہم, کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. کافروں کے لیے یہ خیر نہیں ہے. انما نملی لہم, انما بے شک, نملی ہم نے ڈھیل دی, لہم ان کو, لیزدادوا اسمن, لیزدادوا تاکہ زیادتی ہو, کس میں؟ ان کے گناہوں میں.
ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنا، جب انسان اپنے آپ کو مال دولت میں دیکھتا ہے سرکش ہو جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زیادہ میں نے مال و دولت دے رکھا ہے یہ تو اور بھی ان کو مجھ سے غافل کر دے گا، توبہ استغفار کا طرف دھیان نہیں آنے دے گا اور ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ پیسہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے سراسر فتنہ ہے، ہلاکت ہے مسلمان کے لیے۔ ہاں البتہ وہ مال اور دولت جو حاصل ہونے کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، توبہ استغفار کرنے والا ہو، اللہ کے حقوق ادا کرنے والا ہو، حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، اس کا مال دولت جو ہے وہ فتنہ نہیں ہے۔ لیکن اکثریت کے لیے مال دولت فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے مال دولت کی، اپنی نعمتوں کی فراوانی دے رکھی ہے ان کو، ان نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے تم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ گمان بھی نہ کرو کہ یہ مال دولت جو ہے ان کے لیے خیر ہے، یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے وبال ہے۔ اس اعتبار سے لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ یہ مسلسل گناہ کرتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے قیامت کے دن عذاب مہین ہوگا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافق جو ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ کا دھوکہ کیا ہے؟ اللہ کا دھوکہ یہی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر مال دیتا چلا جاتا ہے، جو کہتے ہیں وہ دیتا جاتا ہے، مال بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، عمریں بھی دے رہا ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، نعمتیں ساری دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یہ احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کے، مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھ کے اللہ کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اور میں دھوکہ انہیں یہ دے رہا ہوں کہ میں ڈھیروں ڈھیر دنیا دیتا چلا جا رہا ہوں ان کو، اور یہ بڑے شاداں فرحاں ہیں دنیا پہ کہ ہم تو بالکل سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ نہ ہوتے تو اللہ ہم سے کیوں اتنا خوش ہوتا؟ اللہ بڑا خوش ہے ہم سے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے افغانستان پہ حملہ کرنے کا، تباہ کر دو اس کو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا دھوکہ اللہ کی طرف سے دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح دوسری جگہ پہ یہ فرمایا کہ انہم یکیدون کیدن واکید کیدا، انہم یکیدون کیدن، یہ کافر جو ہیں یہ چالیں چل رہے ہیں، بڑی بڑی چالیں چلنا، واکید کیدا، اور میری بھی ایک چال ہے۔ اللہ کی چال کیا ہے؟ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میری چال یہ ہے کہ بس ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو، میں ان کو جو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہوں اس پہ یہ بڑے نازاں ہیں اور بڑے خوش ہیں، دنیا کی دولت پہ، دنیا کے مال پہ بڑے خوش ہیں اور بڑے پھولے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری چال ہے، اس لیے کہ جیسے ہی یہ جان یہاں سے نکلے گی سیدھے جہنم میں ڈالوں گا انہیں۔ عذاب مہین، کہیں فرمایا عذاب عظیم، کہیں فرمایا عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ یہ دنیا کا مال اور دولت جو ہے یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے مال اور دولت کے معاملے میں، اور بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہوا جو اسلام لے آیا اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پہ قناعت کر لی۔ صرف دو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی، ایک اسلام کی بات کہ جو اسلام لے آیا اور اسلام لانے کی حالت میں
اللہ نے اس کو قناعت بھی دے دی کہ جتنا کچھ دیا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا. مال دولت کی ہوس جو ہے یہ تو ختم ہونے میں آتی نہیں ہے. فرمایا کہ انسان کو ایک سونے کی وادی ملے دوسری کا خواہش کرے گا, دوسری ملے گی تیسری کی تمنا کرے گا, تیسری ملے گی چوتھی کی تمنا کرے گا, اور اس کا پیٹ جو ہے وہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. یہ سونا نہیں بھر سکتا اس کی پیٹ کو. پچھلے دنوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی اردو نیوز میں بھی, پتہ نہیں کس شہر کا نام دیا تھا کہ وہ آدمی ویزے فروخت کرتا تھا اور اس نے 3 آدمیوں سے ویزوں کے ڈھیروں ڈھیر پیسے لیے اور تینوں کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا اور بھاگ گیا پاکستان. تفتیش کی پولیس نے سراغ مل گیا کہ اس کا قاتل تو بھاگ گیا ہے, اور پلاننگ کی پولیس نے اس کو پاکستان سے بھیجا آدمی کو پیچھے کہ بھائی بہت سا ویزوں کا کاروبار ہے, کفیل ہمارا اتنے ویزے دے رہا ہے اور میں یہ سارا ڈیل نہیں کر سکتا, تو میرے ساتھ چلو. جیسے بھی پولیس نے ان کو پٹی پڑھائی, اس نے جا کے پاکستان میں اس سے ویزوں کا تمغہ دیا. یہاں بھی 3 آدمیوں کو پیسے کے لالچ میں قتل کیا, وہاں پھر پاکستان سے پیسوں کے لالچ میں یہاں آیا, یہاں آتے ہی گرفتار ہو گیا, مقدمہ چلا اور عدالت نے فیصلہ دیا قتل کرنے کا, قتل ہو. اب آپ دیکھیے, اندازہ کیجئے کہ دنیا بھی برباد ہوئی, آخرت بھی برباد ہوئی. کس وجہ سے؟ پیسے کے لالچ میں. فرمایا کہ یہ دنیا کی جو ہوس ہے یہ خواہ کتنی بھی انسان کو یہ پوری ہوتی نہیں, کتنا بھی مل جائے انسان کو, انسان کی ہوس پوری نہیں ہوتی. وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں تو ساری بتا دی ہیں, بات تو صرف اتنی ہی ہے کہ ہم میں سے عمل کون کرتا ہے. فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا تمہارا مال اتنا ہی ہے جتنا تم نے کھا لیا, جتنا تم نے پہن لیا اور جتنا تم نے اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا. یہ 3 مال ہیں تمہارے. فرمایا باقی تو وارثوں کا مال ہے. لیکن یہ بات انسان کو ساری زندگی سمجھ نہیں آتی. فرمایا کہ مال صدقہ وہ اچھا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو انسان تندرستی کی حالت میں اور پھر غربت کا خدشہ بھی ہو کہ بھائی میں اتنا صدقہ کر دوں گا, میرا اپنا معاملہ کیسے چلے گا, اور تندرستی کی حالت میں انسان کرے. تندرستی مراد یہ ہے کہ ابھی موت کا وقت نہ آیا. فرمایا جب موت کا وقت آ گیا اس وقت تم نے کہا اچھا جی یہ اتنا فلاں کو دے دو, اتنا فلاں کو دے دو, اتنا فلاں کو دے دو. فرمایا بیوقوف اس وقت نہ بھی کہو تو وہ جانا ہے. اس وقت تو تمہارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تم مر رہے ہو, دنیا سے جا رہے ہو, تو پھر تمہیں عقل آئی کہ یہ مال میں نے کیوں اکٹھا کر دیا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے. عبرت کی باتیں ہیں یہ ساری. ان کے باڈی گارڈ اور محافظ کھڑے تھے, کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کس لیے رکھا ہے؟ باڈی گارڈوں نے محافظوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہے, تمہاری زندگی بچانے کے لیے. کہنے لگے کہ میں تو مر رہا ہوں, بچاؤ مجھے. اور پھر صندوق پڑا تھا, اس میں دینار پڑے تھے. حسرت سے کہنے لگے کہ کاش اس صندوق میں دینار نہ ہوتے بلکہ بکری کی مینگنیاں ہوتی, آج یہ دینار میرے کس کام. جب انسان مر رہا ہو تب انسان یہ کہے اچھا یہ صدقہ کر دو, یہ دے دو, یہ دے دو. یہ تم نہ بھی کہو تو جانا ہی جانا ہے. مزہ تو اس صدقے کا ہے جب تم ہوش و حواس میں ہو, جب تمہاری اپنی ضرورتیں بھی ہوں اور تمہارے دروازے پہ سوالی آ جائے اور تم اس کو واپس نہ بھیجو. اور اس معاملے میں بڑی سخت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے کل ہی پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 رحم کے رشتہ دار ہوں, جو اقرب رشتہ دار ہے رحم کا, وہ تو بھائی بہن ہے, حقیقی بہن بھائی. فرمایا کہ حقیقی بہن بھائیوں میں سے تمہارے دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے اپنی ضرورت لے کے, اور تم اس کی ضرورت پر پوری کرنے کی قدرت رکھتے ہو, تمہارے اندر استطاعت ہے اس کو پوری کرنے کی, اور تم اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک سانپ نکال لیں گے جس کا نام شجاع ہے,
اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں قدرت دی تھی اور اللہ نے تمہیں استطاعت دی تھی اپنے رحمی بھائی یا بہن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن تم نے اس خزانے کو، اس مال کو اپنے سانپ بن کے بیٹھے رہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کی تم نے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو مال ہے اس کی کثرت اور اس کی فراوانی، اس کو یہ ڈھیل ہے۔ اگر انسان گمراہی پہ ہے، اگر انسان کفر پہ ہے، شرک میں ہے، منافقت میں پڑا ہے، اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے اللہ کا، تو جو اس کے پاس مال دولت ہے، دنیا کی فراوانی ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ آگے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ما کان اللہ، یہ اللہ کا طریقہ نہیں، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے اہل ایمان کو، علی، اوپر اس چیز کے، ما انتم علیہ، جس پہ تم تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے جس حالت میں تم تھے۔ وہ کون سی حالت تھی؟ یہ بھی غزوہ احد کے حالات کا تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور ساری باتیں سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ غزوہ احد سے پہلے سارے مسلمان اور منافق آپس میں ملے جلے تھے۔ اللہ نے سب پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کون منافق ہے کون مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ملے جلے چھوڑ دے سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کھوٹا الگ الگ کرنا ہے۔ یہ کب تک اکٹھے پھرتے رہے؟ بے نماز اور نمازی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ منافق اور مومن جو ہے ان کا راستہ ایک نہیں ہے، ان کی منزل ایک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ سنت نہیں، میرا یہ طریقہ نہیں کہ میں مجرموں کو اور مومنوں کو اکٹھا رہنے دوں۔ دنیا میں میں نکھیڑ کرتا ہوں ان کا، دنیا میں ہی میں الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہوں ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا ما انتم علیہ، جس راستے پہ تم چلے جا رہے تھے غزوہ احد سے پہلے، جس طرح کی زندگی تمہاری تھی غزوہ احد سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں کہ کافر اور منافق جو ہیں، منافق اور مومن جو ہیں آپس میں اکٹھے ملے جلے رہیں۔ میں دنیا میں ہی ان کا نکھیڑ کر دیتا ہوں۔ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ یمیزا، وہ تمیز کر دے، وہ الگ الگ کر دے، وہ نکھیڑ دے، نکھار دے، کس کو؟ خبیث من الطیب، خبیث کو پاک سے۔ خبیث سے مراد منافق اور طیب سے مراد مسلمان یا مومن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ان کو آپس میں ملے جلے رہنے دوں۔ کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ میں آ کے نکھیڑ کر دیتا ہوں دنیا میں ہی کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ یہ سارا جو واقعہ ہوا غزوہ احد کا، اس کے بارے میں جیسے پہلے ہم پڑھ چکے کہ مسلمانوں کو یہ دکھ تھا یا اس بات کا گمان بار بار آتا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ ہمارے ساتھ تھے، نبی ہمارے ساتھ تھے، یہ ساری مصیبت اور ساری ابتلا اور سارا تکلیف دہ معاملہ کیوں ہوا۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں حکمت یہی تھی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ دنیا میں تو پھر بھی یہ معاملہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ جو لوگ اس جنگ سے پہلے، جو ابھی جنگیں ہوئی 9/11 کے بعد، اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔
لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو 9/11 کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں سے ان کو منافقوں کی لسٹ میں درج کر لیا ہوگا کہ اس امت میں یا ان لوگوں میں یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ الگ ہو، اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ معاملہ بھی اللہ ویسا ہی کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ سنت نہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نکھیڑ نہ کرے، یا اللہ ایمان کو جانچے نہ، یا اللہ ایمان کی آزمائش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے پاک کر کے رہتے ہیں، ناپاک کو پاک سے الگ کر کے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم، وما کان اللہ، اور یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں، لیطلعکم، کہ وہ تم کو اطلاع کرتا۔ اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں کہ مومن اور منافق کا عطا پتہ دینے کے لیے اطلاع کرتا علی الغیب، غیب سے۔ اللہ کو تو معلوم تھا منافق کون ہے، اللہ کو یہ بھی معلوم تھا مومن کون ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ نہیں کہ میں اپنے علم غیب کے ذریعے تمہیں آگاہ کر دوں کہ فلاں تو مومن ہے، فلاں منافق ہے۔ قدرتی طور پہ جب یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی غدار ہے، فلاں آدمی منافق ہے، جس کو پتہ چل جائے گا اس کے دل میں تو شدید دشمنی پیدا ہو جائے گی، شدید نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ مسلمانوں کا یا اسلام کا غدار ہے اور منافق ہے، اور وہ پھر اس سے ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا غداروں سے کرنا چاہیے۔ اگر محض یہ علم غیب کی بنیاد پہ ایسا کیا جاتا تو منافق کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہمارے اندر تم نے کون سی بری بات دیکھی ہے، تم ہم سے برا سلوک کرتے ہو، تم ہم سے منافقوں والا معاملہ کیوں کر رہے ہو، ہم تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ کلمہ پڑھا ہم نے، تمہارے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں ہم، تم ہمارے ساتھ برا معاملہ کیوں کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ نہیں کہ میں غیب کے ذریعے ایسی خبریں تمہیں بتاؤں کہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں مومن ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آزمائش بھیجتا ہوں، مصیبت آئے گی تم پہ، اس میں میں دیکھوں گا اور میں نکھیڑ دوں گا، دنیا خود دیکھ لے گی کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، جان دینے والا کون ہے، جان بچانے والا کون ہے، جہاد کے لیے میدان میں کون آتا ہے، جہاد سے جی چڑانے والا کون ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ، ہاں البتہ ایک صورت ہے غیب کی باتیں بتانے کی، میں سارے لوگوں کو تو غیب کی باتیں نہیں بتاتا، نہ ہی یہ میرا طریقہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی غیب کی بات میں بتانا چاہوں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ يَجْتَبِي، مجتبی کا معنی چن لینا، میں چن لیتا ہوں، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں کو میں نے بندوں میں سے چن لیا، کس بات کے لیے؟ غیب کی خبریں بتانے کے لیے۔ غیب کی خبریں میں ہر ایک کو نہیں بتاتا، سارے لوگوں کو غیب کی خبریں نہیں بتاتا، بلکہ بندوں میں سے جن کو میں رسول بناتا ہوں انہیں میں نے چن لیا ہے غیب کی خبریں بتانے کے لیے۔ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، آمنوا باللہ ورسلہ، لہذا جو باتیں رسول کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے اس پہ ایمان لاؤ، جو غیب کی خبریں رسول بتاتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ میں رسول کو غیب کی خبریں بتاتا ہوں، لہذا فرمایا کہ رسول کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں تمہارے لیے وہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کو میں نے آگاہ کر دیا وحی کے ذریعے، لہذا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم ایمان بالغیب لاؤ، جو چیزیں تم نے دیکھی نہیں ہیں اور اللہ کا رسول تمہیں بتا رہا ہے اس پہ یقین کر لو، اس پہ ایمان لے آؤ کہ واقعی ایسا ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو فرشتہ پکارتا ہے کہ لوگوں جو تمہارے گناہوں نے
آگ بھڑکائی ہے، اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو اور اس آگ کو ٹھنڈا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے تو ایک فرشتہ یہ پکارتا ہے، بات یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں نے جو آگ بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرو نماز پڑھ کے۔ ہم یہ آواز سنتے ہیں؟ کوئی آواز نہیں سنتا یہ، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے لہذا ہمارا ایمان ہے کہ ایک اذان تو وہ ہے جو آدمی کی ہم سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ دوسری اذان وہ ہے جو فرشتہ پکارتا ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو اور اپنی آگ کو بجھاؤ جو تمہارے گناہوں نے بھڑکائی ہے۔ یہ ہے کہ جو اللہ کا رسول تمہیں غیب کی خبریں بتاتا ہے اس پہ ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جیسے ہی تمہاری جان نکلے گی تمہاری روح آسمانوں پہ لے جائی جائے گی، یا دروازے آسمان کے کھول دیے جائیں گے اہل ایمان کے لیے، یا پھر اس روح کو وہیں سے نیچے پٹک دیا جائے گا، کافر ہو یا مشرک ہو یا فاسق اور فاجر ہو یا منافق ہو۔ قبر میں سوال جواب ہوں گے، برزخ کے سارے معاملات اللہ کے رسول نے بتا دیے کہ قبر میں بھی تمہاری ابتلا اور آزمائش ہوگی، اور فتنہ دجال سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ فرمایا کہ آمنو باللہ و رسولہ، کہ رسولوں کو میں نے چونکہ چن لیا غیب کی خبریں بتانے کے لیے، لہذا رسول جو تمہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں اس پہ ایمان لاؤ، اس کی باتیں مانو۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو غیب کی خبریں ہمیں رسول بتاتے ہیں وہ انہیں بتائی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو بات بتائی جائے اسے ہم علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ علم غیب تو وہ ہے جو بتائے بغیر انسان کو معلوم ہو۔ رسولوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں غیب کی خبریں خود بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے چند میل کے فاصلے پہ کنویں میں پڑے تھے۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ اور جب کئی میل دور سے بھائی جو ہیں وہ مصر سے چلے، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے دی کہ جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ابھی وہ قافلہ مصر میں تھا اور یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا میرا زندہ ہے، وہ میرا بیٹا ضرور ملے گا مجھے۔ یہ خبر کس نے دی؟ کنعان میں چند میل چند گز کے فاصلے پہ اپنا بیٹا پڑا ہے، اس کی خبر نہیں ملی۔ لوط علیہ السلام کے پاس لوگ آ گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ لوط علیہ السلام فکر مند ہو گیا کہ یہ تو قوم بڑی بدماش ہے، میری بےزتی کرے گی، مہمانوں کی بےزتی کرے گی، فکر مند ہو گئے۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ آنے والے کون ہیں مہمان۔ جب مہمانوں نے خود بتایا کہ لوط فکر کرنے کی بات نہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس وقت تک پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کہ رسولوں کو پتہ بھی تب چلتا ہے جب میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ عمیر بن وہب چلا مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بدر کے بعد مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کہ حضرت عمر نے گلے سے پکڑ لیا کہ بدبخت آدمی تم تلوار لے کے بری نیت سے آئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو اسے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اگر بیٹے کے لیے آئے ہو تو یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ساتھ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جو حرم میں بیٹھ کے ابو سفیان نے اور تم نے آپس میں باتیں کی کہ تم جا کے قتل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمہارے بال بچوں کا میں کفیل بنوں گا تمہارے بعد، وہ باتیں تم نے کس سے کی تھی؟ عمیر بن وہب کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے اور ابو سفیان کے بغیر کوئی تیسرا آدمی سننے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں ہماری، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ عمیر بن وہب کی بات تو اللہ نے بتا دی اور پتہ بھی چل گیا یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا تو 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پریشان رہے، صحابہ کرام بھی پریشان رہے، جب تک اللہ نے خبر نہیں دی پتہ نہیں چلا۔ صحابہ سے پوچھتے رہے، حضرت عائشہ نے اپنے بابا اور ماما سے کہا کہ میری تو کم از کم آپ صفائی تو دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عائشہ کی والدہ کہنے لگی بیٹا ہم کیا بات کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا، حتیٰ کہ جو گھر کی نوکرانی تھی، لونڈی تھی، اس سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے علم میں عائشہ کیسی تھی۔ علم غیب ہوتا تو اپنے نوکر سے یا اپنے ملازم سے آدمی پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ، رائے دو میری بیوی کے بارے میں، میری بیوی کیسی ہے۔ اللہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے کے لیے میں رسولوں کو چنتا ہوں، میں رسولوں کو بتاتا ہوں، یہ میرا طریقہ نہیں کہ میں سب کو بتاؤں، علم غیب دے دوں۔ ہمارے گھروں میں پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، ان کی اولادیں بھی، ان کے کتیے اور بلیاں بھی، سب کے پاس علم غیب ہے، معاذ اللہ۔ سب جانتے ہیں علم غیب۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تو علم غیب کسی کو دیتا ہی نہیں سوائے اپنے رسولوں کے، اور ان کو بھی اس وقت دیتا ہوں جب میں چاہتا ہوں، جب نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ اللہ تو اتھارٹی ہے، ہم نے تو اللہ کو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ آگے پھر وہی بات، مال کی محبت اور مال کا طمع، مال کا لالچ۔ قرآن مجید نے بڑا اس پہ زور دیا ہے، اور تزکیہ نفس جو ہے نا، مال کا طمع اور مال کا لالچ اور مال کی محبت جس کے دل سے نکل جائے، صحیح معنوں میں تزکیہ نفس اسی کا ہے۔ جو دنیا میں مال سے بے نیاز ہو گیا یا مال سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ کے رسول کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی خود اختیاری سے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی، بلکہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ ایک دن مجھے کھانے کے لیے ملے اور میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھ پہ فاقے کا آئے کہ میں صبر کروں۔ مانگا فقر اللہ سے، حالانکہ اللہ نے خود کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم مکہ کے سنگریزے جو ہیں آپ کے لیے سارے کے سارے سونے کے بنا دیتے ہیں، آپ کو مالدار کر دیتے ہیں۔ میں یا اللہ مجھے مال نہیں چاہیے۔ مال آیا بھی تو اللہ کے رسول نے سارے کا سارا مال لوگوں میں اسی وقت تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ اگر اس پہاڑ کے برابر بھی مجھے سونا اللہ تعالیٰ دے دے تو فرمایا کہ میں واللہ ایک رات بھی نہیں گزاروں گا اس کو تقسیم کرنے کے بغیر، الا یہ کہ مجھ پہ کوئی قرضہ ہو تو میں قرضہ ادا کرنے کے لیے رکھ لوں، میں ایک رات بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ جنگ حنین سے کتنا مال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارے کا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا، اور واپس ہونے سے پہلے سارا مال تقسیم کر دیا، اور وہی ایک چادر جو مبارک جو اپنے پاس تھی وہ جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا یا اللہ تیرا پیغمبر جس طرح ایک چادر کے ساتھ گھر سے آیا تھا، یا اللہ تو گواہ رہنا ویسے ہی ایک چادر کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ نذرانوں کے ڈھیر لگے ہوں گھر میں، سونا چاندی ڈھیر اکٹھا ہو، اور مزار جو ہے وہ کروڑوں پہ مزاروں کے لگے ہوں۔ اب ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کرے $10 لاکھ کا نذرانہ، چوتھے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جو جا کے وہاں پہ دعا کی انہوں نے اور نذرانہ چڑھایا انہوں نے، اور بڑی تعریف و توصیف ہو رہی ہے، خواہ وہ اپنی جیب سے دیا یا ملک کی جیب سے دیا۔ ہمارے حساب سے تو بالکل اکارت ہی اکارت ہے، ملک کا ہی بیڑا غرق اور اپنا ہی بیڑا غرق۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا تزکیہ نفس ہے کہ مال کے ڈھیر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں خزانوں میں۔ اور پاکستان میں بھی دیکھیں کہ داتا دربار کی کمائی کتنی ہے، کروڑوں نہیں اربوں کی کمائی ہے سالانہ،
اور وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے اوقاف کے ملازموں کا کہ کس کس کی نوکری وہاں لگنی چاہیے. جس طرح تھانوں میں لوگ لڑتے ہیں اور رشوت دے کے تھانوں میں نوکریاں حاصل کرتے ہیں, اسی طرح وہاں رشوت دے کے نوکریاں حاصل کرتے ہیں. بدماشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں, منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہی چیز اللہ تعالیٰ بار بار نکالنا چاہتے ہیں کہ دولت اور مال کی محبت نکالو اپنے دلوں سے, وہ نکلتی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور وہ لوگ گمان نہ کریں, یبخلون, جو بخل کرتے ہیں, جو کنجوسی کرتے ہیں. کس معاملے میں؟ بما آتاہم اللہ, جو اللہ نے ان کو دیا, من فضل ہی, اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دولت دیا لوگوں کو, اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں ہوا خیر لہم, ہوا خیر لہم, کہ وہ مال ان کے لیے خیر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مال خیر نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو. بل ہوا شر لہم, بلکہ وہ تو ان کے لیے شر ہے, ان کے لیے فتنہ ہے. سایطوقون, اور وہ ان قریب توق بنایا جائے گا. ما باخلو, سایطوقون, انہیں توق پہنایا جائے گا. ما باخلو بہی, اس چیز کا توق جس کے بارے میں انہوں نے بخل کیا. یوم القیامت, قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کی میراث تو اللہ کے لیے ہے. زمین و آسمان کی ساری دولت کا مالک اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو چند روزہ کی زندگی میں عارضی طور پہ مال دولت کی امانت میں نے دی تم کو, کہ اتنے مال کے تم مالک بن گئے, اتنے مال کی امانت فلاں کے پاس ہے, اتنا مال فلاں کو دے دیا, اتنا فلاں کو دے دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے, کسی کو اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہو. فرمایا کہ اب اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھو, یہ تو بہت ہی برا ہے تمہارے لیے. برا اس لیے ہے کہ قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ خزانہ ہے جس کی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, جس کی انسان حقوق ادا نہیں کرتا. فرمایا کہ اس کو زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی, اس کی دو آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے, اور مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ دو نقطے جو ہیں آنکھ کے اوپر, یہ انتہائی زہریلا ہونے کی علامت ہے. 3 حدیثیں ہیں مختلف. ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا, جس طرح پٹا ڈالا جاتا ہے جانور کے گلے میں اس کو پکڑنے کے لیے, اسی طرح وہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور وہ سانپ اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اسے اور کہے گا انا مالک و انا کنزک, میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں. اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ اس کے مال کو سانپ بنا دیا جائے گا, اور وہ مال اس کے پیچھے بھاگے گا, اور مال کا مالک جو ہے وہ آگے آگے بھاگے گا. سانپ جو ہے وہ پیچھے سے آواز دے گا. کیا آواز دے گا؟ انا مالک و انا کنزک, کہ میں تو تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں, مجھ سے کہاں بھاگتے ہو. دنیا میں مجھے بڑا سینت کے رکھا ہوا تھا, بڑا گن گن کے خوش ہوتے تھے, اور بار بار ایک دن میں 10 دفعہ گنتے تھے کہ اتنے ڈالر فلاں بینک میں, اتنے ریال فلاں بینک میں, اتنا بینک بیلنس فلاں بینک میں, اتنا مالدار ہو گیا ہوں, اتنے پیسے ہو گئے اکٹھے میرے پاس. فرمایا کہ دنیا میں مجھے تم اپنے پاس جمع کرتے تھے, سینت کے رکھتے تھے, اب مجھ سے کہاں بھاگ کے جاتے ہو. تیسری حدیث یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو سانپ زہریلا بنا دیا جائے گا, اور وہ انسان کے پیچھے بھاگے گا, اور انسان تھک ہار کے کھڑا ہو جائے گا. اور جب وہ دیکھے گا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, یہ مجھے چھوڑ نہیں رہا,
فرمایا کہ انسان اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور سانپ اس طرح اس کو چبائے گا جس طرح اونٹ انسان کے ہاتھ کو چبا ڈالتا ہے، سانپ چبا ڈالے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ، نہیں لاتے اپنا نقصان کرو گے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بات مان لے گا خود اپنا بھلا کرے گا، ومن عصا فعلیہا، اور جو انکار کر دے گا خود جہنم میں جائے گا، خود سزا بھگتے گا۔ نہ اللہ کا نقصان ہے نہ اللہ کے رسول کا نقصان ہے، کسی کا نقصان نہیں۔ انسان بات مانے گا تو اپنا بھلا کرے گا۔ اس دنیا میں انسان کے پیچھے سانپ لگ جائے، انسان بہت ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ انسان بھاگ جائے اس سے، جہاں سے سانپ نکلا ہے اس کو دیکھ کے بھاگ گیا، جان بچا لی اپنی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان سانپ کو مار دے، جان بچا لی اپنی سانپ کو مار کے۔ تیسرا راستہ یہ بھی ہے کہ اگر سانپ نے کاٹ لیا تو اس کا علاج کرا لے ڈاکٹر سے جا کے، شاید زندگی بچ جائے۔ قیامت میں کون سا راستہ اختیار کرے گا انسان؟ سانپ سے بھاگ جائے گا، سانپ کو مار ڈالے گا، اور اگر سانپ نے کاٹ لیا تو اس کا علاج کرا لے گا۔ کون سا آپشن ہے انسان کے پاس؟ افلا تعقلون، بار بار اللہ نے فرمایا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ دنیا کے معاملات میں انسان بڑا سمجھدار بنتا ہے، بڑی عقل سے کام لیتا ہے، آخرت کے معاملے میں انسان بار بار اللہ فرماتے ہیں افلا تسمعون، کیا میری باتیں سنتے نہیں ہو؟ اندھے ہو یا بہرے ہو؟ میری باتیں تمہارے پلے نہیں پڑ رہی آج؟ افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کے معاملے میں بڑی عقل ہے، دنیا کے معاملے میں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں کانوا مستبصرین، دنیا میں بڑے دانشور تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے تھے، یہ بڑی ڈگریاں تھیں ان کے پاس، بڑی ایجادات کی انہوں نے، کانوا مستبصرین، بڑے سیانے تھے یہ، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے، دین کے معاملے میں بالکل جاہل، دین کے معاملے میں بالکل نکمے۔ نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ سورہ اخلاص پڑھنی آتی ہے، نہ دعا قنوت آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مال تم اکٹھا کر رہے ہو، اس مال کو اور اس سے تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے، محتاجوں کا حق ادا نہیں کرتے، اور جن پہ خرچ تمہارے واجب ہیں ان کو فوراً ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اور ان ملازموں کو وقت پہ تنخواہ نہیں ادا کرتا، تو فرمایا کہ اس کی ہلاکت کے لیے یہی بہت ہے بات کہ جن کو اسے ملازم رکھا ہے، جن کے ذمے اس کے اخراجات ہیں، وہ اخراجات روک لے، وہ وقت پہ ادا نہ کرے، یہی بات اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اچھا جی آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، اچھا یہ بھی دیتا ہوں، پیسے موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہین میں کر رہا ہے۔ اور آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بات یاد رکھو یہ مال تمہارا نہیں ہے، وہی بات ہے تمہارا مال اتنا ہی ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کرام سے، بڑے مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے، بڑے اچھے اچھے طریقوں سے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم لوگ یہ تو پڑھتے ہیں جی ابراہم لنکن نے کیا کہا تھا، نیوٹن نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ بات کہی ہے، بچوں کو بھی یہ پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی ازبر ہے، اور ان بدبختوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا جن پہ ہماری اولادیں بڑی لٹو ہیں، جن کے ناموں کا نہیں بلکہ ان کی ہسٹریوں کا ہی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ایکٹر فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں کھانا پسند کرتا ہے، فلاں پہننا پسند کرتا ہے، فلاں کھیل پسند کرتا ہے، ہماری اولادوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، نہیں معلوم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون ایسا ہے
جو وارثوں کا مال پسند کرتا ہو، جس کو اپنے وارث کے مال سے محبت ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وارثوں کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ وارثوں کا مال جو ہے وہ ممکن ہے ملے نہ ملے، وارثوں کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ فرمایا تو جو مال تم نے اکٹھا کر کر کے اپنے بینک میں سنبھال رکھا ہے، اپنے خزانے بھر رکھے ہیں، مرنے کے بعد وہ کس کے پاس جائے گا؟ تمہارے مرنے کے بعد وہ مال کس کے پاس جانے والا ہے؟ وارثوں کے پاس جانے والا ہے۔ وارثوں کے لیے اس مال کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے یہ پوچھتے ہیں، کلام وہی بات ہے ایمان بالغیب والی، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ مرنے والا ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے؟ اس کی روح سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ یہ نیک ابن نیک ہے یا شر ابن شر ہے؟ یہ کیسا آدمی ہے مرنے والا؟ اللہ کا فرما بردار تھا یا اللہ کا نافرمان تھا؟ فرمایا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مرنے والے نے وراثت کیا چھوڑی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس کے اعمال کیسے تھے، نیک تھا یا بد تھا؟ فرشتے یہ پوچھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں مرنے والے کے بارے میں کہ اچھا جی اسے وراثت کتنی چھوڑی ہے، ہمیں بھی کوئی حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ فرمایا کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں، ان الارض للہ ولرسولہ، یہ زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، اس پیسے پہ تم لٹو نہ ہونا، یہ پیسہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ یہ روٹی جو دو ٹکڑے ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ روٹی کے ٹکڑے آج میرے ہاتھ میں ہیں، کل تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے۔ یہ وفا نہیں کرنے والے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس پہ تکبر نہ کرے انسان، یہ جب بھی اللہ چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ نے جو ہمیں گھر بار دے رکھے ہیں یہ ہماری مملکت ہے، یہ ہماری کنگڈم ہے۔ ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے اچھے خوبصورت گھر بار، یہ جو کچھ بھی ہے، تؤتی الملک، جس کو چاہتا ہے یہ دیتا ہے، اور تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ اچھا ہی کرایہ نہیں ہے کہ مالک نے نکال دیا گھر سے باہر، ہوتا نہیں ہے ایسے۔ فرمایا کہ یہ ساری زمین جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ساری زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی۔ اخرجت الارض اثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها۔ فرمایا کہ زمین سارے اپنے خزانے اگل دے گی، اور قاتل دیکھے گا تو کہے گا کہ ہائے افسوس، یہ ہے وہ مال اور دولت جس کی وجہ سے میں نے قتل کیے۔ چور کہے گا کہ ہائے افسوس کہ یہ ہے وہ مال دولت جس کے لیے میں نے جرم کی اور چوریاں کی۔ ڈاکو دیکھے گا، وہ بھی کہے گا کہ ہے افسوس کہ یہ وہ مال دولت ہے جس کے لیے میں نے ڈاکے مارے۔ اللہ کے رسول نے آنے والے معاملات جو ہیں ایک ایک کر کے، الگ الگ کر کے واضح الفاظ میں ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ باتیں ہونے والی ہیں، یہ باتیں کرو گے تم۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم میں سے کون اس پہ ایمان لاتا ہے اور کتنا ایمان لاتا ہے اور اس پہ عمل کتنا کرتا ہے۔ رات ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی، دھوکہ اور خیانت جو ہے یہ آگ میں ہے۔ جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ آگ میں ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ واللہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہوتا لوگوں کو۔ بڑی عقل دی ہے مجھے بھی اللہ نے، بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار ہوں میں بھی،
میں بھی بڑے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تھا، سب سے بڑھ کے دھوکہ دینے والا ہوتا میں اگر میں نے یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہ سنی ہوتی۔ اتنا تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سن لے، انسان اس پہ ایمان لے آئے، کچھ تو پلے پڑنا چاہیے انسان کے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی میراث جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے اس چیز سے جو عمل تم کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔